السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستوں مما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوستو اور شاہنواز. ویلکم ٹو آور چینل بیشا. شاہنواز آج ہم کیا پڑھیں گے؟ حضرت ابراہیم کی اسٹوری پارٹ 5. ہاں جی دوستو، ہم نے آج ہمارا آقا میں سے پارٹ 5 اس کا پڑھیں گے، جس کا ٹائٹل ہے دنیا کی پہلی مسجد. امید ہے کہ ہمارے دوستوں نے اس کے پچھلے سارے پارٹس سن لیے ہوں گے اور ان کو انجوائے بھی کیا ہوگا، ہے نا شاہنواز؟ آپ کو اچھا لگا تھا سن کے؟ ہاں جی تو سارے. ہاں جی، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں خدا کی محبت اور اس کی تابعداری میں ثابت قدم ثابت ہوئے تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم دونوں میری عبادت کے لیے مکہ میں ایک مسجد بناؤ. میں اسے اتنی برکت دوں گا کہ لوگ مشرق اور مغرب سے اس کی طرف کھینچے چلے آئیں گے. دونوں باپ بیٹوں نے خدائی حکم کی تعمیل میں خود اپنے ہاتھوں سے مسجد بنائی، مگر یہ مسجد انتہائی سادہ تھی کہ نہ اس کی چھت تھی، نہ کواڑ، نہ چوکھٹ، صرف ایک معمولی سی 4 دیواری تھی، 9 ہاتھ اونچی اور 32 ہاتھ لمبی اور 22 ہاتھ چوڑی. بیچ کا فرش بھی پختہ نہیں تھا، یعنی کہ وہ اتنے، یعنی کہ ان کے پاس سورسز اتنے نہیں تھے اور ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ کوئی اچھی مضبوط دیواروں والی مسجد بنا سکتے. تو انہوں نے ایک سادہ سی مسجد اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے بنا لی. یہ وہی مسجد ہے دوستو جو آج خانہ کعبہ کے نام سے مشہور ہے. خدا نے حسب وعدہ اس کو اتنی برکت دی کہ یہ آج 1400 برس سے مسلمانوں کا قبلہ ہے. تمام دنیا کے مسلمان اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے اور ہر سال ہزاروں کی تعداد میں دنیا کے مختلف حصوں سے آ کر حج کرتے ہیں اور عمرہ بھی کرتے ہیں. شاہنواز آپ نے دیکھا ہے نا وہ بلیک سی جو ہے جس کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے اور سارے مسلمان اس کے گرد گرد گھومتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی برکت دی اور اتنی اس میں رکھ دیا کہ برکت رکھی کہ تمام مسلمان جو ہیں اس کو اپنا قبلہ سمجھ کے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. پارٹ 6 ہم شروع کرنے لگے ہیں، جس کا ٹائٹل ہے عجیب دعا. اچھا، جب وہ انہوں نے مسجد بنا لی دونوں نے، حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، تو اس کے بعد پھر کیا ہوا ہم دیکھتے ہیں. جب خدا کے حکم کی تعمیل میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے بڑے ہی خلوص اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. اب دیکھو، جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہوتے ہیں وہ ہر کام کرتے وقت نا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. ان کا ہر کام ہر وقت ان کا دل جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے کیا دعا مانگی تھی اس وقت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی اے ہمارے پروردگار، ان مکے والوں میں اپنا ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتیں پڑھے اور ان کو دانائی اور حکمت کی باتیں سکھائے اور ان کے دلوں کو پاک کرے. اے خدا، تو بڑی قدرت والا اور صاحب تدبیر ہے. اب دیکھو کہ اس وقت حضرت ابراہیم جب بنیادیں رکھ رہے تھے اس مسجد کی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ میاں اس جگہ پر مکہ میں ایک ایسا نبی بھیج جو ان لوگوں پر تیری آیتیں پڑھے، یعنی کہ قرآن کریم پڑھے اور ان کو اچھی اچھی باتیں سکھائے اور ان کے دلوں کو پاکیزہ کر دے. اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کو یہ کہا کہ اے اللہ، تو سب کچھ کرنے والا ہے اور یعنی کہ عزیز ہے، اور پھر تو بڑا ہی حکمت والا بھی ہے، حکیم ہے. یعنی کہ یہ عظیم الشان تاریخی دعا 2500 برس کے بعد اپنی پوری شان سے اس وقت قبول ہوئی جب ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے سرزمین مکہ میں پیدا ہوئے اور دنیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے جگمگا اٹھی. تو دیکھو شاہنواز، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید اللہ میاں نے قبول نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا غیرت والا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس نے کب کون سی دعا قبول کرنی ہے. اس نے 2500 سال 2500 سال پتہ ہے کتنے ہوتے ہیں؟ 2500 ایئرس کے بعد، اتنے سالوں کے بعد وہ دعا قبول ہوئی. اور اس کے بعد پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمین پر پیدا ہوئے تو پوری دنیا ان کے نور سے جگمگا اٹھی. تو یہ آج ہم نے اس کے 2 پارٹس کیے ہیں پیارے بچوں. امید ہے کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے. انشاءاللہ ہم اس کے باقی جو پارٹس ہیں وہ کنٹینیو کریں گے آنے والی ویڈیوز میں، ہے نا. شاہنواز، آپ کو کیا سمجھ میں آیا ہے؟ مجھے سمجھ کبھی I don't know. کچھ تو سمجھ میں آیا ہوگا، نہیں. کوئی چھوٹی سی بات. کبھی ایک بولنے والا.
اچھا، اس میں ایک تو دو باتیں ہیں دوستو. پہلی بات یہ کہ ہمیشہ کوئی بھی کام جب بھی کریں اس میں دعا کریں ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے. جب آپ اس میں دعا کریں گے تو وہاں سے شیطان بھاگ جائے گا. وہ کہے گا یہاں پہ تو اس نے اللہ میاں کا نام لے لیا, یہاں پہ تو میری کوئی جگہ ہی نہیں ہے, مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ شیطان کو ایسے لوگ نہیں پسند جو کہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں تو وہ بھاگ جاتا ہے خود ہی وہاں سے. دوسری بات ہمیں یہ سمجھ میں آئی ہے کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اس وقت نہیں پورے کرتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا, وہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی دعا کو اس نے کب قبول کرنا ہے. تو دیکھو نبیوں کی دعا جو ہے وہ 2500 سال کے بعد ایک دعا پوری ہوئی. تو ہم جیسے معمولی انسان چھوٹی چھوٹی دعاؤں پہ بیٹھ کے اگر پریشان ہونا شروع ہو جائیں کہ ہماری دعائیں نہیں سنتا اللہ میاں, تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو قادر بھی جانے اور اللہ تعالیٰ کو حکیم بھی جانے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون سی دعا اس نے کب قبول کرنی ہے. تو امید کرتے ہیں ہمارے دوستوں کو یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا. انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. Don't forget to subscribe our channel.